بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اس عقیدے کی جس پر اسلام کی بنیاد ہے اور جس پر صحابہ کرام، تابعین اور تمام اہل سنت والجماعت قائم رہے، یعنی عقیدہ توحید اور ایمان۔ عقیدہ کی اہمیت۔ عقیدہ کا مطلب ہے دل میں مضبوط یقین رکھنا، ایسا یقین جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ یہ وہ گرہ ہے جو بندہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فرما برداری کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی کامیابی مال یا عہدے میں نہیں بلکہ سچے ایمان اور صحیح عقیدہ میں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہی ہے جو قرآن، حدیث اور صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، رازق ہے، مالک اور پالنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے اور حق پر مبنی ہے۔ تمام فرشتوں، رسولوں، کتابوں، قیامت اور تقدیر پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میرا ایمان یہ ہے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہی سچ ہے، چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور ہم اسی پر قائم رہیں گے چاہے پوری دنیا بدل جائے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، دل میں یقین، عمل میں اخلاص اور سنت پر استقامت۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہی اصل ایمان ہے، اللہ کی یکتائی پر یقین اور اسی کی عبادت۔ اہل سنت کا راستہ درمیانی اور متوازن راستہ ہے۔ اہل سنت نہ غلو کرتے ہیں، نہ کمی کرتے ہیں، وہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹاتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب رحمت للعالمین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ایمان کی علامت ہے۔ عقیدہ توحید کی تین بنیادیں۔ توحید الربوبیہ، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرا ہے توحید الالوہیہ، عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تیسرا ہے توحید الاسماء والصفات، اللہ کی صفات ویسے ہی مانو جیسی اس نے بیان کی، مگر ان کی کیفیت نہ سوچو نہ تشبیہ دو۔ جیسا کہ امام مالک نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ سچ ہے، مگر کیسے یہ کوئی نہیں جانتا۔ عقیدہ بگڑنے کا انجام۔ اللہ تعالی نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی اگر عقیدہ درست نہ رہا تو نماز، روزہ، حج سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ ایمان کی جڑ ہے۔ درخت کی جڑ اگر سلامت ہو تو پتے، پھول، پھل سب آتے ہیں، لیکن اگر جڑ ہی سوکھ جائے تو سارا درخت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر عقیدہ درست ہے تو عبادتیں نور بن جاتی ہیں، اور اگر عقیدہ خراب ہے تو عمل بے روح ہو جاتی ہیں۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک وعلی عقیدۃ التوحید، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ اور ہمیں توحید خالص پر موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔